اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے ایسا کیا یعنی اس کے مال اور اس کی اولاد نے اسے غافل کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر دو چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائیں، ایک تو مال اور ایک اولاد۔ اگر غور کریں تو دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر گناہ آدمی یا تو دولت کے لیے کرتا ہے کہ ہم مالدار بن جائیں، اور یا تو اولاد کے لیے کرتا ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد پریشان نہ ہو، اور وہ پہلے اپنے لیے کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہم اس کا چھینیں، اس کا جھپٹیں، اس پر ظلم کریں، اس پر ستم کریں، یہ کریں وہ کریں، تاکہ ہم خود مالدار بن کے عیش و عشرت سے رہیں۔ اور اس کے بعد جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کے عیش و عشرت کے لیے وہ گناہوں میں مصروف رہتا ہے، اور اس کا دھیان اور اس کی توجہ ہی اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے اور گناہ سے بچنے کی طرف اس کی توجہ آنے ہی نہیں پاتی ہے، اور شیطان اس کو الجھائے رہتا ہے، اور آخر کار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی چکر میں شیطان اس کو غافل رکھتا ہے کہ تم ابھی یہ نہیں کیے ہو، ابھی وہ نہیں کیے ہو، وہ نہیں کیے ہو، یہ کر لو وہ کر لو، اور اخیر میں توبہ کر کے حج کر لینا، سب تمہارا معاف ہو جائے گا، اور پتہ چلا کہ نہ توبہ نصیب ہوئی نہ حج نصیب ہوا، پہلے ہی چلے گئے۔ کتنے ایسے لوگ میری معلومات میں ہیں جن کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ گناہوں میں ہی ملوث رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ایمان والو، تم کو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی دنیا کے لیے کمائی بھی کرو اور تجارت بھی کرو، کاروبار بھی کرو، مگر جب کاروبار کا وقت آئے، تجارت کا وقت آئے تو آپ تجارت کریں، اور جب عبادت کا وقت آئے تو عبادت کریں۔ اللہ رب العزت تجارت سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ جمعہ میں خود فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو تم زمینوں میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل یعنی روزی روٹی کو تلاش کرو۔ تو کمانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے، تو جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس سے منع کیسے کر سکتا ہے؟ کمانا منع نہیں ہے، حلال کمائی تو عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ اس نیت سے حلال کمائی میں محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ تم کماؤ، تو یہ آپ کا کمانا ایک دنیاوی کام نہیں بلکہ ثواب اور عبادت ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اور حلال روزی کمانا اس نیت سے کہ ہمارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ تو حدیث شریف میں ہے کہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ کمانا منع نہیں ہے، مگر ایسی کمائی کی دولت مند بننے کے چکر میں، مالدار بننے کے چکر میں، یا بچوں کے عیش و عشرت کے لیے اتنا زیادہ اس میں ڈوب جانا، منہمک ہو جانا کہ نماز روزہ اور فرض واجبات کو طاق پہ رکھ دے اور راتوں دن دنیا ہی میں ڈوبا رہے کہ ہم 24 گھنٹہ دنیا کے لیے دینے کو تیار ہیں، اور نماز میں مشکل سے 15 منٹ لگتا ہے، اس 15 منٹ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی تجارت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں، نہ اللہ تعالیٰ ایسی تجارت کو پسند کرے کہ آپ اپنے حق کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کریں۔
ہمیں اپنا بھی حق ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور جب عبادت کا وقت آئے تو عبادت کر کے اللہ رب العزت کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ ایسی عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا۔ ایسا اگر نہیں کرے گا کوئی تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے، یعنی آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ یہاں کی دولت کے لیے، بال بچوں کو مالدار بنانے کے لیے آدمی جو گناہ کرتا رہا، یہ دولت آخرت میں نہیں بچا پائے گی۔ انتقال ہوتے ہی انسان کے ساتھ اس کے مال میں سے، اس کی دولت میں سے کفن کے علاوہ کچھ بھی نہیں جاتا ساتھ میں، صرف کفن کا کپڑا ساتھ میں جاتا ہے، باقی چاہے آدمی بادشاہ ہو، چاہے سونا چاندی اور روپیہ پیسہ درہم دینار کا اس کے پاس خزانہ ہو، اس میں سے 1 روپے اور 1 درہم، 1 تولہ سونا اس کی قبر میں نہیں جاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ہیں تو ضرور ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ضرور ہمیں کھانے خرچے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں، لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے ہم اس کی بھی تیاری ساتھ میں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آگے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اس میں سے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی دولت، جتنا آج کے پاس مال و دولت، سارا مال آپ اللہ کی راہ میں خرچہ کر دو اور خود بھیک مانگو، خود بھوکے مرو، آپ کے بچے خود پریشان ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، بلکہ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ آخرت میں فائدہ مند ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جس طرح نماز روزہ کا حکم دیا قرآن میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ صدقے خیرات سے مصیبت ٹلتی ہے، اور ایک حدیث میں آیا کہ صدقے سے اپنی بیماری کا علاج کرو۔ معلوم ہے صدقہ خیرات سے بڑی بڑی بیماریاں بھی ٹل جاتی ہیں، صدقہ خیرات کی برکت سے بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، صدقہ خیرات بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ خیرات سے اور بھی بہت ساری یہ سب دنیاوی فائدے ہیں، اور آخرت میں تو صدقہ خیرات سے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آدمی حیران رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے میں سے کسی کے پاس موت آئے، اور وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، ہماری موت کو کچھ لیٹ کر دیتا۔ انسان جب تک زندہ رہتا ہے شیطان اس کے دماغ کو موت کی طرف جانے ہی نہیں دیتا کہ وہ کبھی موت کو یاد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے لوہا کو زنگ لگ جاتا ہے، مورچہ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی مورچہ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو جو زنگ لگ جاتا ہے، میل کچیل سے زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کو جو زنگ لگتا ہے، مورچہ لگتا ہے، وہ گناہوں سے، دلوں کا زنگ گناہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ لوہا کو اگر چاہتے ہو کہ اس کا زنگ، اس کا میل کچیل صاف ہو جائے، تو اس کے میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ جب لوہا گرم ہو کے سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کٹائی میں اس کا میل کچیل سب صاف ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح جب دل کو زنگ لگ جائے، میل کچیل لگ جائے گناہوں سے، تو دل کو صاف کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ دل کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ موت کو جو جتنا زیادہ یاد کرتا ہے گناہوں سے اس کا دل اتنا ہی زیادہ دور رہے گا۔
موت کے اندر یہ تاثیر ہے۔ موت کو جتنا یاد کرے گا آدمی کو مرنا ہے، قبر میں لیٹیں گے تو کیسے ہوگا، منکر نکیر سوال کریں گے تو کیسے جواب دیں گے، پھر اٹھ کر میدان محشر میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا میدان محشر کا، سورج ایک لاٹھی ایک نیزہ کے برابر ہوگا، اتنی گرمی ہوگی۔ یہ سب چیزیں جب آدمی یاد کرتا ہے تو اس کا دل اپنے آپ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا یہ دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے اور آئندہ بھی گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو آدمی جب تک زندہ رہتا ہے تب تک تو وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ ارے ابھی تو بہت باقی ہے، ابھی تو ہم 50 سال کا بھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو 60 سال ہے۔ لوگ عام طور سے 80 سال 85 سال جیتے ہیں، ابھی تو 20-25 سال ہماری عمر ہے، ارے جب 2-4 سال بچیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے، نماز قائم کر دیں گے، یہ کر دیں گے اور اس کے بعد اچانک چلے گئے۔ اور اچانک جب موت آتی ہے تو اس وقت انسان کچھ باتیں کرتا ہے جس کو ہم نہیں سن پاتے ہیں، مگر جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے، کیا بول رہا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تب تو فرما رہا قرآن میں فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو تم کہنے لگو کہ اے میرے رب میری موت آ گئی، اب ہم کیا کریں، کیسے ہم تو عبادت ریاضت کریں، کیسے صدقہ خیرات کریں، کیسے آخرت کی تیاری کریں۔ یہ اللہ ہم کو مہلت دے دیتا، ہماری موت کو تھوڑا مؤخر کر دیتا، لیٹ کر دیتا، تاکہ ہم کو صدقہ خیرات کا موقع مل جاتا۔ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے رہے، آخرت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ کہ اللہ ہماری موت میں کچھ مہلت دے دے، لیٹ کر دے، تاکہ ہم فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ جملے ہیں انسان کے جب اس کے سامنے ملک الموت آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح بولتا ہے، تب نہ اللہ نقل کر رہا ہے اس کی بولی کو، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ ہماری موت کو لیٹ کر دے، ہم کو تھوڑی مہلت دے دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ ہم خوب صدقہ خیرات کر لیں اور ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ 80 سال عمر ملی، اس میں صدقہ خیرات کرنے کی فرصت نہیں ملی ان کو، اس میں نیک بننے کی فرصت نہیں ملی۔ اب ملک الموت جب آ کے سر پہ سوار ہو گئے ہیں تب اللہ سے مہلت مانگ رہا۔ تو آدمی مرنے کے وقت جو فرشتوں سے باتیں کرتا ہے اس کو اللہ نے نقل کیا اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب آدمی کی موت کا وقت مقررہ آ گیا تو ہرگز وہ لیٹ نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب لوگوں کی موت آ جاتی ہے تو نہ آگے ہٹتی ہے نہ پیچھے۔ موت کا وقت ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے کہ اتنے دن، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ یہ دنیا میں رہے گا، اور جب وہ وقت آ گیا، مکمل ہو گیا، تو پھر اس سے آگے پیچھے ایک سیکنڈ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہٹا سکتی، نہ آگے نہ پیچھے۔ اس لیے ہماری جو یہ زندگی ہے، ہمیں جو یہ اللہ رب العزت نے حیات دیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور ہم تجارت کے وقت تجارت کریں، عبادت کے وقت عبادت کریں، روزہ کے مہینے میں روزہ رکھیں، تراویح کے وقت تراویح پڑھیں، یعنی جو ہمارا دنیاوی کام کا وقت مقرر ہے اس میں ہم دنیاوی کام کریں، اور جو ہمارے دینی کام کا وقت ہے، اذان، نماز، روزہ، حج وغیرہ جو چیزیں ہیں ہم اس کو بھی کریں، کیونکہ یہ بات طے ہے اور ہم سب یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی رہنا ہے اور آخرت میں بھی رہنا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ سب کو معلوم ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا، اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم بھی یقین رکھتا ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ تو جب یہ طے ہے کہ ہم کو یہاں بھی رہنا وہاں بھی رہنا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان آرام چاہتا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، تو جب ہم آرام چاہتے، سکون چاہتے ہیں، تو دنیا میں سکون اور آرام کے لیے ہم راتوں دن محنت کرتے ہیں، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بھی دھیان رکھیں،
اسے بھی خیال رکھیں اور اس کے وقت پر اس کی بھی تیاری کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی تیاری کرنے اور آخرت کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کے اندر ہمیں تنبیہ فرمائے، متوجہ فرمائے کہ ہم وقت کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ اگر وقت کے اندر ہم نے اپنی آخرت کی تیاری نہ کی اور موت آ گئی تو یاد رکھنا کہ پھر موت آ جانے کے بعد ایک سیکنڈ موت نہ آگے ہٹنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے۔ اس لیے وقت سے پہلے ہماری جو یہ زندگی چل رہی ہے، اللہ تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرمایا کہ ہم اسی زندگی میں گناہوں سے بچیں اور اللہ رب العزت کے فرائض و واجبات ادا کریں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھیں۔